السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ نیوز ون پر۔ ہم ہمیشہ اپنے شو پر بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس پر تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم رہنے والا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے کریئر میں کہیں نہ کہیں پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ ان کے اندر کون سی اسکلز ہیں، کیا ان کی ابیلٹیز ہیں اور اس کے اکارڈنگلی انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم پاکستان جیسے ملک کی بات کریں جہاں پر کریئر اپرچونٹیز شروع سے ہی بڑی لمیٹڈ نظر آتی ہیں، ہوتی بہت ساری ہیں لیکن ہم چنتے بہت کم فیلڈز ہیں، جہاں پر ابھی بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ بچہ یہاں تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا CSP افسر بن جائے تو بس وہی کامیابی کا ایک زمرہ ہے، اس کے علاوہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری اور فیلڈز بھی آ گئی ہیں، لیکن آج ہم خصوصی طور پر بات کریں گے CSS کی۔ اس امتحان کو لے کر نہ صرف ہم پریشان ہوتے ہیں بلکہ اس پہ موویز بھی بنتی ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی پوری زندگیاں اکثر ضائع بھی کر دیتے ہیں جبکہ وہ CSS کے کمپیٹیبل نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی خوش فہمیاں بھی ہوتی ہیں کہ شاید CSS کر لیں گے تو شاید ہماری نسلوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، پتہ نہیں کتنے پیسے آ جائیں گے، پتہ نہیں کتنی پاور آ جائے گی، لیکن جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ CSS کر سکتے ہیں ان کے کون سی ایسی کوالٹیز ہیں، یہ ساری باتیں ہم آج کے شو میں جانیں گے۔ پہلے تو شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کا جو چناؤ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ تو ہمارا بڑا وائرل رہنے والا ہے۔ فرمائشی ہے، یہ دنیا نے سوال بہت کرتے ہیں، ینگسٹرز نے ہمیں کہہ کے حیدر کو میسج کر کے، اور یہ جو ہم نے کمپین چلائی ہے کہ جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں، وہ میرا خیال ہے پوری پٹاری اکٹھی ہوگی، بالکل ٹوکری اکٹھی ہوگی سوالوں کی کہ CSS کس کو کرنا چاہیے اور CSS کون کرتا ہے۔ میں بتاتا چلوں گیسٹ کے حوالے سے، پھر آپ نے پراپر تعارف کروانا ہے کہ عاصم رضا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں کہوں تو میرے سول میٹ ہیں، میری بڑی کمال کی دوستی ہے۔ ایک طرف میرا موٹیویشن اسپیکر ہونا اور ان کا افسر ہونا، جو ہماری دوستی ہے نا وہ ایک بھائی بندی سارے عہدوں سے، ساری چیزوں کے علاوہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ نئی بات کرتے ہیں، نیا سیکھتے ہیں اور نئے خواب دیکھتے ہیں، نئے پلانز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ پراپر تعارف کرائیں۔ پھر میرے بڑے سوال ہیں جی، میں نے تو بچہ بن کے سوال کرنے ہیں، وہ بچہ جو ابھی BScs کر رہا ہے، وہ بچہ جو ابھی MPhil کر رہا ہے، وہ بالکل اس لیول پہ جا کے سوال کرنے ہیں۔ اس کے سوال جو ہیں وہ عاصم رضا صاحب سے، جو خود بھی ایک بڑے قابل ایک سول سرونٹ ہیں اور ایز پاس آفیسر سرو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایکسپوجر بڑا کمال ہے۔ بالکل یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جب کوئی ایسا انسان جو کہ اس فیلڈ کی ڈومین میں ایک ٹاپ نوچ سیٹ پر فائز ہے اور وہ آپ کو بتائے کہ کس طرح سے اس مقام پر پہنچا جا سکتا ہے اور کس انسان کے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے آج اپنے شو پر انوائٹ کیا ہے مسٹر عاصم رضا صاحب کو، جو کہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی موجودہ ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کی ڈومین کے انڈر کیا کیا آتا ہے، کس طرح سے آپ ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، میرا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سے ہے اور جو میری پوسٹنگ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے، اور یہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دے رہا ہوں۔ اب ہوم ڈپارٹمنٹ جس کو داخلہ ہم کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں، عام جو فہم ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں پھر مختلف ونگز ہیں جن کو ایڈیشنل سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا انٹرنل سیکیورٹی ونگ ہے اور ہمارا پولیس ونگ ہے، ہمارا جوڈیشل ونگ ہے۔ میں یہاں پہ جیل خانہ جات کو یا پریزن ونگ کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دو ڈپارٹمنٹ، ایک تو ہمارا پریزن سروس جو ہماری محکمہ جیل خانہ جات کا، اور دوسرا پروبیشن اینڈ پیرول سروس جو ہے، یہ ایڈیشنل سیکرٹری پریزن کی ذمہ داریوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اب باتیں ہیں شاہ صاحب، آپ پہلا سوال کریں گے یا میں ہی کر لوں؟ ٹاسک کر لیتے ہیں، کون سا مشکل کام ہے، میں پہلا سوال کروں گا۔ بالکل بالکل، پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی دنیا عاصم بھائی چاہتی ہے CSS کرنا، کمپٹیشن ایگزامز۔ ہمارے ہاں CSS ہے، انڈیا میں ICS ہے، انڈین کمیشن سروسز ہے غالباً، اور یہ انڈو پاک میں اس کا رجحان میرا خیال ہے شاید دنیا بھر سے زیادہ۔ دنیا کے کتنے ممالک میں نے دیکھ لیے ہیں جو ایک کمپٹیشن کی فضا، کمپٹیشن ایگزامز کی انڈو پاک میں ملتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس پہ موویز بنی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی کمال موویز ہیں جو دیکھنے کے بعد آپ یقین کریں حیران ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کی موویز ہیں زیادہ تر۔ اچھا، یہ جو رجحان ہے اور یہ جو خواب ہے، یہ خواب بچوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، یہ خواب
پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑا بیسک سا سوال ہے کہ یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اتنی دنیا میں پروفیشن ہے, اتنے کام ہیں, مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروسز, یہ خواب کہاں سے بنتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں کسی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں. پاکستانی معاشرہ جس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے اس میں ہر وہ بندہ, ہر وہ پوزیشن جو پرومیننٹ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے, دیکھنے والے اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. یہ خواہ پوسٹس ایسی ہوں جو کہ بڑی نمایاں نظر آ رہی ہوں, خواہ گیمز ایسی ہوں جو بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہوں, خواہ انٹرٹینمنٹ کی فیلڈز ایسی ہوں جو بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہوں. یعنی کہ جو بھی چیز لائم لائٹ کے بیچ میں ہوگی, جس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے, فوکس ہے, موضوع گفتگو ہے, موضوع سخن ہے, اس کی طرف کھنچتے ہیں لوگ, اس کی طرف جو ہے ان کی کشش ہوتی ہے. اب چونکہ پاکستان کے بیچ میں ویسی اپرچونٹیز شاید پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں موجود نہیں جو دنیا کے اور بے شمار ممالک کے بیچ میں موجود ہوں, تو گورنمنٹ سیکٹر ہی پھر ایک رہ جاتا ہے جس کے بیچ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے سرو کر سکتے ہیں. اور اس گورنمنٹ سیکٹر کے بیچ میں جو ایک سمجھ لیں کہ ایک امتحان سب سے زیادہ فیئر سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ جس کے بیچ میں یہ, جس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ غریب کا بچہ بھی اس امتحان میں بیٹھے گا تو پاس ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, وہ یہ سول سروسز کا یہ مقابلے کا امتحان ہے. تو اس لیے لوگ اس کی طرف آپ کو کھنچے ہوئے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس ایک امید ہے کہ وہ تیاری کریں گے, وہ زمین پہ بیٹھیں گے, چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, سڑکوں پہ جا جا کے, اکیڈمیز میں جا جا کے اپنا کام چیک کروائیں گے, تو الٹیمیٹلی ان کو گول مل جائے گا. تو یہ امید دراصل ان کو اس کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے. اچھا, بیسکلی تو امید کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ہوتی نہیں ہے لیکن ہم صرف دیکھا دیکھی بھی کرتے ہیں. جیسے اگر ہم ورلڈ وائڈ اسٹیٹسٹکس پہ دیکھتے ہیں تو پیسہ کمانا ہی ہم ابھی بھی کامیابی کو سمجھتے ہیں. تو جو ہائیلی پیڈ جابز ہیں یا ہائیلی پیڈ شعبے ہیں وہ گیمز ہیں, پھر ٹی وی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اب یہ جا رہے ہیں. سی ایس ایس کی اگر بات کی جائے تو اس کی تو جو بیسک کہہ لیں کہ آفیسر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ بڑی بیسک ہوتی ہے. تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں, یا بہت سارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی سی ایس ایس کرے گی, سی ایس پی آفیسر بن گئے ہیں, نیکسٹ ڈے جو ہے لاکھوں لاکھ آنے لگ جائیں گے, ایسا کیوں سوچتے ہیں, یہ بتائیں آپ. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سی ایس ایس کی طرف لوگ کیوں آتے ہیں کہ جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ سیلری اور پرکس نہیں ہے. یہ ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بیچ میں اگر ہم نے گاڑی لینی ہو تو سب سے زیادہ اکنامیکل گاڑی کون سی ہے, فیول ایفیشنٹ, اکنامیکل آلٹو, مہران, بڑی سستی. میں نے خود بڑا عرصہ اس کو چلایا جی. وہ فیول ایفیشنسی اس کی بہت زیادہ ہے, جہاں دل کرے گا آپ کو میکینک بھی مل جائے گا, اس کے پارٹس بھی بڑے سستے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر موو کرتے ہیں ٹویوٹا کی طرف, سیوک کی طرف, پھر وہاں سے آگے فارچونر کی طرف, پھر پراڈو کی طرف, پھر بی ایم ڈبلیو کی طرف. پتہ بھی ہے کہ ان گاڑیوں کے اندر پیٹرول بھی زیادہ لگنا ہے, ان کے نخرے بھی بہت زیادہ ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کسی چیز کے حوالے سے تو جو اکنامک فیکٹر ہے وہ صرف ایک حد تک جاتا ہے اور اس فیصلے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ کئی فیکٹرز کے اوپر مبنی ہے نا. بالکل ایسے مطلب دیکھیں نا, اگر آپ مرسیڈیز کی دیکھیں اس کی سنوب ویلیو زیادہ ہوگی, سیوک کی سٹائل زیادہ ہے, تو مہران تو پھر پیچھے رہ جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو افورڈ کرتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب اپنا کریئر لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں اور جب اپنا کریئر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, پیسہ ایک فیکٹر ہے, وہ ایک بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو چاہیے. آپ کو معاشرے کے بیچ میں ایکسیپٹیبلٹی چاہیے, آپ کے پوسٹ کی, آپ کی جاب کی ایک وزٹنگ کارڈ کی ایک امپورٹنس ہو. مطلب آپ کسی کو بتائیں تو وہ سن کے اس کو اچھا لگے, معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے. مطلب خالی اگر ہم نے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ عزت کا معیار رکھنا ہے تو پیسے تو شاید ایک عام سا, فقیروں کے پاس ہو سکتا ہے بہت پیسہ وہ جو کسی چوک کے اوپر, لیکن اس کی معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا, ایک چیز پیسہ ہے, دوسری چیز ایکسیپٹیبلٹی ہے, تیسری چیز یہ کہ کریئر بناتے ہوئے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ پہ وہ جائیں گے جہاں پہ ان کو گروتھ کی اپرچونٹیز ملیں گی. اچھا, وہ کسی جگہ پہ جا کے اسٹک تو نہیں ہو جائیں گے, جہاں گئے وہیں ویسے کے ویسے جو ہے وہ باہر نکل کے واپس آ گئے. سی ایس ایس کے بیچ میں ایسا نہیں ہے. تو سی ایس ایس کی طرف لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ گروتھ کی بے شمار اپرچونیٹیز جو ہیں یہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر معاشرے میں دیکھیں ہم سب سوسائٹی کے بیچ میں رہتے ہیں,
لوگوں کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز بے شمار جو ہیں وابستہ ہوتی ہیں. بالکل. جو انسان جتنا زیادہ کسی کی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, جو کریئر آپ کو اپرچونٹیز دے رہا ہوگا کہ آپ کسی کی زندگی میں, لوگوں کی زندگی میں, ارد گرد والوں کی زندگی میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکیں, آپ لا محالہ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے. تو سی ایس ایس کی طرف لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک تو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, مگر فریڈم کا ورڈ نہ بھی یوز کروں, دیکھیں بات یہ ہے کہ خواہشات پوری کبھی نہیں ہوتی, اور ضروریات یہ بہت اچھی پوری کرتا ہے. میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں گریڈ 19 میں سرو کر رہا ہوں, اور میں مطلب جو میری ریکوائرمنٹ ہے, فائنینشیل نیڈز جتنی بھی ہیں وہ ساری پوری کر کے بھی پیسے بچ رہے ہوتے ہیں, تو تنخواہ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. نہیں, آپ کی ایز ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب اگر میں پوچھوں کہ تنخواہ کتنی ہے تو آپ کیا بتائیں گے, کیونکہ سننے میں دیکھیں بڑا ایک انفلوئنشل آپ کا ایک ڈیزگنیشن ہے. جی تو یہ بتائیں. میری اس مہینے کی جو سیلری آئی ہے جنوری 2025 میں, وہ 3,20,000 روپے, ٹیکس کاٹ کوٹ کے اتنی آئی ہے, 3,20,000 روپے. دیٹس ہینڈسم اماؤنٹ. اچھا, پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے ایک گاڑی کی صورت میں بھی جو آپ آفس آنے جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ گھر بھی جو ہے وہ ایک مناسب سا آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہے, کسی بھی صوبے میں ہو تو یہ مل جاتا ہے. تو یہ ایک مناسب ایک میرا خیال ہے کہ انکم, مطلب یہ آپ کے ڈیزگنیشن کو سوٹ کرتی ہے تنخواہ. ایسے ہی ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں تو یعنی سیلری سے میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوا جی, زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا ایک ایڈیشنل ہوم سیکرٹری نام کتنے ہو گئے ہیں, خرچے کتنے بڑھ گئے ہیں, اور کتنے زیادہ مسائل ہیں, بڑی گاڑی کے کتنے خرچے ہیں. نہیں ویسے دیکھیں لائف کی آپ سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہے, لیکن ایک بات بڑی اچھی عاصم بھائی نے کہی ہے کہ اگر ضرورتوں کو دیکھیں بہت اچھی ہے, خواہشیں تو کبھی بھی پوری نہیں, وہ تو بادشاہ کی پوری نہیں ہوتی, وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی. اچھا عاصم بھائی, میرا یہ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کیونکہ خود بھی آپ بنیادی طور پر ٹیچر ہیں, میں آپ کو ہمیشہ آف کیمرہ جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے میں کہتا ہوں جو آپ بورن ٹیچر ہیں میری طرح, ایک ایسا شخص جس کے اندر ایک ٹیچر ہے, اور ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ پڑھائے بغیر نہیں رہ سکتا. تو بڑی دنیا آپ سے گائیڈنس کے لیے رابطہ کرتی ہے, یعنی یہ ایک بڑی خاص بات ہے عاصم صاحب کی. میرے بھی جو سرکل ہے, کیونکہ میری فاؤنڈیشن بڑے بچوں کو CSS کرواتی ہے, اس سارے سرکل میں بھی عاصم صاحب بالکل کہہ لیجیے اپنی ساری سروسز جو ہے نا پوری ڈیووشن کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ ہمارا بیسٹ پے بیک اور ایک انویسٹمنٹ ہے بچوں کے لیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں ہماری سروسز سے. یہ جو احساس ہے کہ کسی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سول سرونٹ, وہ سینکڑوں میں ہوں, ہزاروں میں ہوں. کل میں آپ کو بتا رہا تھا, میں خرم ڈھلو صاحب کے پاس بیٹھا, ان کا جی میرے 400 اسٹوڈنٹ ہیں. پچھلے دنوں میں کراچی ایئرپورٹ پہ ایک بچہ ملا مجھے, اس نے کہا کہ ان کے بھائی تھے خانزادہ اکیڈمی چلا رہے ہیں, ان کا جی 750 ان کے بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں فوج میں, ٹھیک ہے جی, کمیشنڈ آفیسر. اچھا اسی طرح کئی ایسے لاہور میں کالجز ہیں جو لا کالجز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے جج ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ جو احساس ہے استاد کے پاس کہ جی میرے اتنے اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پڑھایا, تیار کیا, اور آج ماشاءاللہ پوری نسل ان کی سنور چکی ہے, یہ کیسا احساس ہوتا ہے, اس کو کیسے ایلیبریٹ کریں گے؟ سر بڑا ہی مشکل سوال ہے. مطلب احساس کو شاید الفاظ کی شکل دینا شاید ممکن نہ ہو, بس سر یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی انسان ایک پینٹنگ ایک سادہ کاغذ کے اوپر, ایک سادہ کینوس کے اوپر وہ برش پکڑے اور اس برش کے ذریعے اور ان رنگوں کے ذریعے ان رنگوں کو بکھیرنا شروع کرے, اور الٹیمیٹلی ایک تخلیق جو ہے وہ مارز وجود میں آ جائے. اس کو دیکھ دیکھ کے جس طرح انجوائے کر رہا ہوگا ایک استاد اس طرح کر رہا ہوتا ہے. میں جب سے میں نے خود CSS کیا, جس طرح آپ نے خود سر بتا بھی دیا بھائی, کہ جب میں خود پڑھ رہا تھا, ایون اپنا ماسٹرز جب میں کر رہا تھا وے بیک ان 1999, تب سے میں درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہو گیا. پہلے فائنینشلی اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, والد صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ شوق ہی کیسا ڈیولپ ہوا کہ جب میں نے خود CSS کیا, اور اس کے بعد میں پھر بچوں نے رہنمائی اس حوالے سے جو ہے وہ لینا شروع کر دی, ایک پراپر گائیڈ لائن کا جو ہے وہ میکینزم بن گیا. تو ہر دفعہ جو میرا پہلا جو میں بتانے لگا تھا کہ جو پہلا بیچ جس نے مجھ سے رہنمائی لی, اس کے بچے مطلب مجھ سے 2 سال, میرا 38واں کامن ہے, ہمارے CSS میں کامن ہوتے ہیں, تو 40ویں کامن سے میرے اسٹوڈنٹس پہلے کامن میں 4 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آئے. 40th کامن میں آگے 4 40th کامن میں امیرہ بیدار ڈپٹی کمیشنر ہے میرا خیال ہے ابھی لیا میں, ابھی صوفیہ بیدار کی صاحبزادی بڑی قابل, بالکل ایسے ہماری تو جی وہ چھوٹی بہن ہے اور بڑی ہی قابل خاتون ہے, ایسے ہی ہیں. اور اس کے بعد میں شہباز, وہ پولیس سروس کے اندر گیا, وہ اس کی پوسٹنگ کا ہے آج کل مجھے نہیں آئیڈیا, 40th کامن سے وہ تھا. پھر اس کے بعد میں فہیم ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ گروپ میں, اور ایک اور. تو مطلب 40ویں کامن کے بعد مختلف بچے بچیاں جنہوں نے رہنمائی لی وہ پھر آسا آنے لگ پڑے.
تو یہ احساس اس کا کوئی کمپیریزن نہیں سر. ایگزیکٹلی اینڈ آئی تھنک میرا خیال ہے اپنے ماں باپ کے بعد اگر کوئی انسان آپ کی کامیابی پہ خوش ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہترین استاد ہے, اور اس کو آپ کی کامیابی میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, ہر ایک سے انسان جو ہے, ہر انسان مختلف ہے, کوالٹیز مختلف ہیں. اگر کسی نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو اس کے اندر کون سی ایسی پیٹرن کوالٹیز ہونی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوالٹیز ہے نا تو اپنے آپ کو یہاں وہاں ویسٹ نہیں کرنا, سی ایس ایس کی طرف آ جاؤ؟ اچھا, ایک تو یہ کہ بہت سارے اس حوالے سے متس بنے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی بڑی خلائی مخلوق قسم کی چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, کوئی بڑی ان نیچرل کوالٹیز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں سی ایس ایس کرنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب میں نے خود سی ایس ایس کیا تو میرے سامنے جو لاٹ اویلیبل تھی وہ میرے بھائی بہنوں کی تھی پہلے. تو پہلے چھوٹی بہن جو ہے اس نے سی ایس ایس کیا آفس مینجمنٹ گروپ میں, اس کے ساتھ میری مسز کی بھانجی وہ آئیں پوسٹل سروس میں 44 کامن سے, پھر چھوٹا بھائی اس کا بردر ان لا اور اس کی مسز انہوں نے کیا 2 سال بعد. تو ایک ہی فیملی سے اگر 6-7 لوگ اگر سی ایس ایس کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی مطلب الگ کوالٹیز نہیں ریکوائرڈ. یہ بالکل ایک عام سی ایک چیز ہے جس کو صرف ایک چیز جو اس میں ضروری ہے وہ لگن ہے, وہ شوق ہے. مطلب اگر میں سول سروسز اکیڈمی کے بیچ میں آپ کو کہوں کہ 200-250 بچہ افسر بن کے ہر سال آتا ہے, ان کے رنگ علیحدہ, بولی علیحدہ, ان کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ ان کا علیحدہ ہوگا, ان کی زندگی کی ترجیحات علیحدہ ہوں گی, صرف ایک چیز ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ علیحدہ ہوگا, صرف ایک چیز سب کی کامن ہوگی. پوچھیں کیا کامن؟ لگن, ان کی پیشن. سب پیشنیٹ ہوں گے, ڈیڈیکیشن بہت, سب ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رستے میں چل کے گر جانے والا ہو, تھک جانے والا ہو, ڈر جانے والا ہو. لگے رہیں گے اور گر کے نا امید ہونے والا. اچھا, زیادہ تر اسٹوڈنٹس وہ ہوں گے جو دوسری یا تیسری اٹیمپٹ کے اندر جنہوں نے کلیئر کیا ہوگا, یعنی کہ پہلی اٹیمپٹ میں ان کا سی ایس ایس فیل ہو گیا ہوگا, دوسری اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا ہوگا, محلے والوں نے تانے دیے ہوں گے, رشتہ داروں نے باتیں کی ہوں گی, بہت ساروں نے کہا ہوگا کہ نہیں یار تیرے تو بس کی بات ہی نہیں. 4 بندے ایسے بھی ہوں گے, لیکن سٹل اس فیلئر سے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑا ہوگا, اکٹھا کیا ہوگا, اور وہ کامیابی کے سفر پہ نکلے ہوں گے. تو یہ واحد اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک خوبی بتا دیں, پیشن, کنسسٹنسی, لگے رہنا, یہ جو لگا رہتا ہے وہ. لگ رہا ہے کہ نا ڈاکٹر صاحب نے بریک پہ جانا ہے, میں سوال پہلے کر لوں؟ نہیں, پہلے بریک. اچھا پہلے بریک ہے, میں سوال کر لوں تاکہ آپ سوال کر لیں, پھر آپ بریک پہ چلے جائیں, پھر جواب. سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ جو ٹرننگ مومنٹ ہوتا ہے, بعض اوقات نا بندہ کسی کو جواب دینے کے لیے بھی سی ایس ایس کرتا ہے. ایسی بڑی کہانی ہے. وہ گانے بھی مجھے ایک سول سرونٹ ملا, میں میرا خیال وہ اے ڈی سی ہوگا کہیں پر, اسسٹنٹ کمشنر تھا. اس نے کہا کہ میرا رشتہ ریجیکٹ ہوا اور اس کے جواب میں میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا. یہ ہم جانیں گے میرا خیال ہے اس طرح کی کہانیوں کو بریک کے بعد. بالکل اس کو ہم جانیں گے بریک کے بعد. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. کانورسیشن ہماری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی فروٹفل بھی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, اس سوال کا جواب جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آج ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب ہیں, اور ہم جو کانورسیشن کر رہے ہیں وہ سی ایس ایس کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہم سے پوچھے گئے تھے کہ ہم شاہ صاحب سے بھی پوچھیں اور کسی ایسے گیسٹ کو بھی ایڈ کریں جو کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پراپر اور بہتر رہنمائی دے سکیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا تھا عاصم صاحب سے, وہ ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ عاصم صاحب, بہت سارے لوگ جوابانہ طور پر کسی ایک چوٹ کی وجہ سے, کوئی دل پہ لگا ہوا زخم, اس کے جواب میں بھی سی ایس ایس کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے بہت سارے لوگوں کا نہیں پتا, مجھے 2 بندوں کا پتا ہے جنہوں نے اس طرح سی ایس ایس کیا. ایک عاصم رضا جو آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہے. آپ کی بڑی شرارتی طبیعت ہے, آپ کو پتا ہے. مجھے آپ نے جان بوجھ کے سوال کیا, میں کیوں نہ کروں سوال. یہ بنتا ہے میں سیکرٹری صاحب کو اپریشیٹ کروں گی, بیچ میں میں نے بھی جو کامنٹس کیے انہوں نے سہے. ایک تو جی تو شرارتی والا کمنٹ پھر آپ کے لیے, اس کے بریکٹ میں پھر دونوں بند ہو گئے اپنے آپ کو. اور دوسری میری ایک اسٹوڈنٹ, جی میں چشمدید گواہ ہوں. دیکھیے بات یہ موٹیویشن چاہیے, موٹیویشن. دیکھیے جس کو میں نے کہا نا کہ اندر آگ جل رہی ہے, تھکنے والا سفر ہے نا, تھکنے والا سفر ہے. تو بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی بات, کسی کا کوئی کمنٹ. میں موٹر پولیس میں جاب کر رہا تھا اور ایک کوئی ارادہ نہیں تھا سی ایس ایس کا, آنیسٹلی اسپیکنگ. 9 سال سروس کو ہو چکے تھے 2005 میں, یہ بات ہے جنوری 2008 کی. ٹھیک, 2005 میں شادی شدہ ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا تھا, فیملی لائف چل رہی تھی, زندگی سکون میں تھی. سوچا یہ تھا کہ موٹر وے پولیس کی جاب کریں گے, یہیں سے ریٹائر ہوں گے.
ایک خوش و خرم زندگی گزاریں گے, الحمدللہ سارا کچھ ہوگا. جنوری 2008 میں ایک میٹنگ کے اندر ایک سینئر کے ریمارکس نے, اس نے پھر تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ دل کو ٹچ کیا, جذبات جو تھے تھوڑے سے کسی حوالے سے مجروح ہوئے, اور مجھے لگا کہ یار واقعی میں اس وقت جس وقت انہوں نے وہ بات کی, اور وہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے کی تھی, کوئی انہوں نے ایسا کوئی بہت برا کمنٹ نہیں ہے, کوئی تذلیل کرنے والی بات نہیں تھی, کچھ چیزیں ان تک پہنچی, اس پر انہوں نے کمنٹ کیا. میں شاعر آدمی تھا, سینسٹیو تھا, اس وقت 16 گھنٹے نوکری کر رہا تھا, 8 گھنٹے کی سرکار کہتی تھی, 8 گھنٹے میں خود جذبے سے کر رہا تھا. تو اس چیز کو پھر میں تھوڑا وہ دل پہ ٹچ ہو گئی, اور میں نے کہا کہ یار اب مجھے وہ کیا جملہ تھا وہ بتانا چاہیں گے, تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں, اب سٹوری تو پوری بتانی چاہیے, ادھوری کہانی تو نہیں چھوڑنی چاہیے. دیکھیے اگر میں ایگزیکٹلی اس جملے تک جاؤں گا تو پھر بات اس آفیسر تک جائے گی, میں نہیں چاہوں گا, کیونکہ وہ میرے محسن ہے, وہ میرے محسن ہے. اچھا پھر میں آگے بتاتا بھی, وہی کہانی ہے کہ دھکا کنے دیتا. اچھا نہیں, پھر میں آگے پھر میں اس کو بتاتا بھی ہوں وہ میرے محسن ہے, کیسے محسن ہے. میں نے جی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی اس جملے کے بعد, اور اپنے آپ کو پوری طرح, اچھا میری اب سی ایس ایس کا اس سے پہلے کوئی وابستگی نہیں تھی, پتہ نہیں تھا کہ سی ایس ایس کیا ہے, ایج وائز آخری چانس تھا, ویسے پہلا تھا. کتابیں پکڑی اور اعلان کر دیا ارد گرد تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, ان لوگوں کو بھی جو شاید اس جملے پر ہنسے تھے کہ جی میں اب سی ایس ایس کر کے جا رہا ہوں, جب وہ اس بات کے اوپر مزید ہنسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں سی ایس ایس کا یہ کیا کرے گا. اینی ویز جی تیاری شروع کی, اور کرتے کرتے اب میری چھٹی لینے کا ٹائم آیا پیپروں سے پہلے, اور میں ان آفیسرز, جب میری ریکویسٹ گئی ان آفیسرز نے, اللہ انہیں زندگی دے, انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ سی ایس ایس تو آپ نے پہلے کبھی اٹیمپٹ نہیں لی, تو آج آپ اس سی ایس ایس کی اٹیمپٹ میں کیوں آ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ سر میں نے نہیں آنا تھا, آپ نے فلاں ٹائم کے اوپر مجھے یہ والا جو ہے ایک سینٹینس آپ نے بولا تھا, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس ٹائم وہ جملہ میرے دل کو لگ گیا. میں نے اس لیے میں نے سی ایس ایس کا فیصلہ کیا اور کتابیں پکڑی. موٹر وے پولیس کا ایک رول ہے کہ جی سینئر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, سامنے جو جونیئر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے وہ مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اس سیٹ کے اوپر. انہوں نے سیٹ آفر کی مجھے, سیٹ پر بٹھایا, میرے لیے چائے منگوائی, کیک پیسٹری منگوائی, اور انہوں نے پھر بتایا کہ اس موقع کے اوپر یہ کچھ ایسی چیز میرے سننے میں آئی تھی جس وجہ سے میں نے وہ یہ بات کی. اور بہرحال انہوں نے اس وقت جتنی میکسیمم چھٹی وہ دے سکتے تھے, یہ بڑپن ہے نا, کسی بہت بڑا جی میری زندگی میں میرے محسن ہے. اور ان کے اس ایک جملے نے جس کو میں نے بتایا, وہ اس جملے کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے بدنیتی سے نہیں بولا تھا, ان تک وہ چیز پہنچی, انہوں نے ایک سمجھے مذاقن شاید انہوں نے وہ بات کی جو میرے دل کو لگ گئی, اور پھر انہوں نے اپنے ایک جونیئر کی جو بہت جونیئر تھا اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جب میں نے کہا کہ میں نے آپ کی اس جملے کی وجہ سے تیاری شروع کی, تو اس پہ انہوں نے جتنی میکسیمم چھٹی دے سکتے تھے انہوں نے میکسیمم چھٹی دی, اور مجھے کہا کہ اب کامیاب ہو کے آنا ہے. اور میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا. اور تو ایک تو یہ میری اپنی کہانی ہو گئی. دوسری ایک میری اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے. جب وہ مجھ سے رہنمائی لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے بتایا ایک, جس طرح آپ ابھی تھوڑے ڈائلاگ جو ہم بریک کے بیچ میں گئے تھے ہمارے تھے نا, کمنٹری چل رہی تھی, کمنٹری فرما رہی تھی, تو ان کا ایسے ہی کوئی شادی کا مسئلہ ہوا تھا, ان کی کہیں رشتہ طے تھا اس بچی کا, اور وہ جس کے ساتھ رشتہ طے تھا ان کا پروونشل سروس میں امتحان کلیئر ہو گیا. جب امتحان کلیئر ہو گیا تو ان کو لگا کہ شاید اب میرے لیے اور اپرچونٹیز کھل جائیں گی, تو انہوں نے پھر وہ نہیں کیا جی, انہوں نے لڑکی سے شادی انہوں نے وہ نہیں کی شادی. بہرحال وہ رشتہ ختم ہو گیا. وہ اس جذبے سے اس بچی نے آئی اور اس نے کہا جی کہ میں نے تیاری کرنی ہے. انہوں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی, ساتھ ہی پی ایم ایس کی تیاری شروع کی. ان کی اس بات کے بعد مجھے بھی مزید موٹیویشن ملی اس بچی کے حوالے سے. استاد کے جذبات ویسے ہی بچوں کے حوالے سے بڑے ایک دعائیا قسم کے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی جب سینیریو ہو تو مجھے اپنا ظاہر کہانی آپ کو اپنا یاد آ جاتا ہے نا. بالکل. تو جی اللہ کا شکر ہے, پھر اس بچی نے اس نے سی ایس ایس بھی پاس کیا, اس نے پی ایم ایس بھی پاس کیا, اس نے سروس کو جوائن کیا, ناؤ شی از سرونگ الحمدللہ. مطلب تو لڑکے کا پھر کوئی آیا دعائیا میسج, کوئی معافی نامہ؟ نہیں جی, یہ فلم کا یہ پوری ہماری استاد کی کہانی ہے. دیکھیے تو ریئل ٹائم سٹوری ہے. دیکھیے ٹیچر کی کہانی یہیں پہ ختم ہوگی جب اس نے دیکھ لیا کہ جو ایک عام بچہ یا بچی اس کے پاس آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا, تو ٹیچر کا سمجھ لیں کہ ٹیچر کا کام پورا. اچھا میرا یہ سوال ایک مووی کو سامنے رکھ کے, وہ ہے ایف اے پاس, بی اے پاس نہیں بی اے پاس نہیں, ایک یہ جو پچھلے دنوں آئی ہے پتہ نہیں نیٹ فلکس پہ آئی تھی, نیٹ فلکس پہ انڈیا کی مووی ہے جس میں کمپٹیشن ایگزامز دیتا ہے لڑکا, ایف اے پاس ہی ہے. اچھا عاصم صاحب, چند دن پہلے ایک مووی آئی
اور وہ مووی آپ نے بھی دیکھی ہے, کیا نام تھا جی اس کا؟ 12th فیل. 12 فیل. یہ جو 12 فیل مووی ہے یہ بھی ایک مقابلے کے امتحان کو بار بار اٹیمپٹ کرنے والے لڑکے کی کہانی ہے. جب یہ میں نے کہانی مووی دیکھی تو مجھے تو درجنوں پاکستان کی کہانیاں یاد ہیں جو اس سے زیادہ بڑی سکسیس سٹوریز ہیں, جس میں ہمارے جو کئی سول سرونٹس ہیں, کوئی اخبار بیچ رہا تھا, کوئی چھوٹی سی جاب کر رہا تھا, کوئی ٹیوشن پڑھا رہا تھا, کوئی ایک ویٹر کی جاب کر رہا تھا, کوئی مزدوری کر رہا تھا, وہاں سے اٹھا. ایک تو آفیسر مجھے اس نے بتایا اس بیچارے پہ کوئی مقدمہ ہو گیا اور وہ بے گناہی کا مقدمہ بھگت رہا تھا. اس نے جیل میں خواب دیکھا, اس نے کہا یہاں پر میں کھڑے ہو کے خواب دیکھ رہا ہوں, اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میں بے گناہ ہوں اور اس کے بعد میں اٹیمپٹ کروں گا اور میں افسر بنوں گا. تو اس طرح کی جتنی کہانی ہے جو پاکستان میں موجود ہے وہ بھی سچی کہانی ہے, جو فلم بنی ہوئی ہے انڈیا کی وہ سچی ریئل ٹائم سٹوری ہے, ریئل ٹائم سٹوری. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی کامیابی کی کہانیاں سی ایس ایس کرنے والوں کی بھی ہمیں نشر کرنی چاہیے, سوسائٹی کو بتانی چاہیے؟ بلکہ ہمارے سول سرونٹ تھوڑی ان میں ہیزیٹیشن ہے. بڑے ایسے سول سرونٹس ہیں جو ٹی وی میڈیا کو اوائڈ بھی کرتے ہیں, انسپریشن کے لیے بھی, ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ یار لوگ مذاق نہ ہو رہے ہیں, کامنر پتہ نہیں کیا کہیں گے. کیا کہیں گے جی سر؟ میں یہ کہانیاں نشر ہونی چاہیے یا نہیں اس پہ بعد میں کمنٹ کروں گا. پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو کہانیاں یہ بنا رہا ہے. اچھا. اور بندے آپ ہیں. میں تو بڑا وہ بندے آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہے جس کے بیچ میں آپ غریب لیکن قابل بچوں کو سی ایس ایس کی ٹوٹل فری آف چارجز جو پریپریشن کروا رہے ہیں مختلف دوستوں کے تعاون سے, وہ بیسیکلی یہ کہانیاں ہی تو ہیں. پچھلے سے پچھلے سال 70 تھی, پچھلے سال 100 کہانیاں آپ نے لیں, اس سال تقریباً 150 کہانیاں آپ جو ہے وہ ابھی اس کی آپ ہائرنگ کر رہے ہیں ان بچوں کی. یہ سب کہانی ہے, یہ سب اسی کلاس سے بیلونگ کرنے والے بچے بچیاں ہیں جو کہیں اخبار بیچ رہا ہے, کہیں کوئی چھوٹی نوکری کر رہا ہے, کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے, کسی کو اس کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ تو فیل ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ کہانی کا پہلا پارٹ ہے. جس طرح 12ویں فیل کا آپ نے بتایا نا, اس کا پہلا پارٹ یہ تھا, تو پہلا پارٹ لے لیا. الٹیمیٹلی اس کا جو کمپلیشن والی سٹیج ہے وہ تب آنی شروع ہو جائے گی جب یہ بچے بچیاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی نشستوں کے اوپر جا کے بیٹھنے لگ پڑیں گے. تو یہ کہانیاں تو آپ خود ایک تکمیل کا سفر تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کروا رہے ہیں. باقی اس کو بالکل اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اور اس لیے ضرورت ہے سر کہ ہمارے معاشرے کے بیچ میں ہر بندہ منفی رجحان کو, منفی سوچ کو, پیسمزم کو, مایوسیت کو پھیلا رہا ہے. ایک ایسے مایوس معاشرے کے بیچ میں امید کی کرن جلانے والے بندے بھی بہت کم ہیں جو آپ کی طرح گفتگو کرتے ہیں, اور ایسی چیزیں بھی شاید بہت کم ہیں. ہمارا فوکس ہی شاید اندھیرے کی طرف چلا گیا. ہم نے شاید اس اجالے کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے جو ایک چھوٹی سی شمع کے اوپر روشن ہے اور جو آگے کئی دیے جلا سکتا ہے, جس سے پورا کمرہ روشن کیا جا سکتا ہے. تو ایسی کہانیاں ضرور چلائیں تاکہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو امید تو کم سے کم دے ہی سکتے ہیں نا. بالکل. اور میرا خیال ہے امید مل جائے گی, امید پر ہی دنیا قائم ہے, تو امید پر ہی سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے جیسے موویز کی شاہ صاحب نے بھی بات کی, اور بھی بہت ساری موویز ہیں جن کو کسی ایک مخصوص ملک میں نہیں دیکھا جاتا, پوری دنیا میں ان کی بڑی وہ دھوم ہوتی ہے, اسی لیے کیونکہ اس میں فیلئر ریشیو کے بارے میں بات کی گئی ہوتی ہے. اور اگر اس خصوصی طور پہ یہ 2-4 موویز جن کی ہم بات کریں اس میں بھی بار بار فیلئر جو ریشیو ہے وہ زیادہ ہونے کی بات کی گئی ہے. کیا وجہ ہے, فیلئر ریشیو کیوں زیادہ ہے پاکستان میں سی ایس ایس کے لیے؟ ہزاروں سینکڑوں لوگ دیتے ہیں اور بہت چند 100 پاس کرتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ ہاں بالکل. چلاتی ہیں؟ نہیں. چلاتی نہیں. آتی ہے چلانی؟ نہیں آتی. قاسم بھائی کے پاس گاڑی ہے, چلانی بھی آتی ہے. قاسم بھائی, ان کا سوال یہ ہے کہ سی ایس ایس میں بچے کیوں فیل ہو جاتے ہیں. جواب میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, چلانی آتی ہے. آپ نے کہا ہاں. میرا اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے اسی تجربے کی بنیاد کے اوپر اگر آپ جہاز چلانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا, وہ گرے گا. ہوتا یہ ہے فیلئر سی ایس ایس میں اس لیے ہے کہ بچے اور بچیاں گریجویشن کر کے, ماسٹرز کر کے, ایم فل کر کے, ڈاکٹر بن کے, انجینئر کر کے امتحان دیتے ہوئے آتے ہیں. بالکل ایسے. اور اسی امتحان کے پیٹرن کے اوپر وہ سی ایس ایس کا امتحان دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے ان دونوں کی اپروچ کے بیچ میں, بنیادی فرق ہے. وہی اپروچ جو عام گاڑی چلا سکتی ہے, جہاز کے سامنے جا کے فیل ہو جاتی ہے, وہی اپروچ جب باقی پیپروں میں پاس کروا دیتی ہے اسی کے بیچ میں آگے ناکام کروا دیتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ امتحان مشکل نہیں ہے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اپروچ پیدا کر دی جائے جو جہاز چلانے کے لیے چاہیے یا جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے لیے چاہیے. تو ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہیں, ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. اور پھر جن بچے اور بچیوں کو, جن ایسپائرنٹس کو
ان ٹیکنیکس کا پتہ چل جاتا ہے, ان کوالٹیز کا, ریکوائرمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے, وہ پھر فیل نہیں ہوتے, خود پاس ہوتے ہیں, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو پاس کرواتے ہیں, بہنوں کو, بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو ایک لوٹ سے لگوا دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو ایک وہ بن جاتا ہے نا, پیٹرن بن جاتا ہے. پبلک کوسچنز ہیں بہت سارے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے, جس کی وجہ سے خصوصی طور پر آج کا شو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, وہ پوچھ لیتی ہوں. میں چاہوں گی آپ دونوں اس پر جو ہے جواب ضرور دیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر سی ایس ایس کرنے کے لیے ہمیں یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹمنٹ چوز کرنے چاہیے جو ہمیں سی ایس ایس کرنے میں ہیلپ کریں گے؟ پہلے آپ عاصم صاحب جواب دیجیے. دیکھیں, یونیورسٹی میں جو دل کرتا ہے جا کے کریں. یونیورسٹی تعلیم آپ کی جو ہے اس کو سی ایس ایس کے حوالے سے مت ڈیزائن کریں. آپ یونیورسٹی کے بیچ میں اس فیلڈ میں جائیں جو آپ کا دل کہتا ہے, جس فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے, اب وہ فیلڈ چنیں یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے کہ اگر آپ سی ایس ایس میں فیل ہو جائیں گے تو جو فیلڈ آپ کو کچھ روزگار دلوا دے گی آپ نے وہ فیلڈ پڑھنی ہے. وہ لا بھی ہو سکتا ہے, وہ انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ انگلش بھی ہو سکتی ہے, وہ فارسی بھی ہو سکتی ہے, وہ پنجابی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو چیز آپ کے رجحان کے, آپ کے جو نیچرل ٹینڈنسیز کے نزدیک ہے, آپ کی انکلینیشن جس طرف ہے, جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں. سی ایس ایس کے لیے آپ کو شروع سے ہی تمام چیزوں کو پڑھنا پڑے گا. مینس کہ اگر آپ فزکس بھی پڑھ کے آئے ہیں, آپ نے فزکس کے بیچ میں اگر پی ایچ ڈی, میں پریکٹیکلی مثال دے دیتا ہوں, میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے, شی از گولڈ میڈلسٹ ان کیمسٹری فرام ملتان یونیورسٹی, گولڈ میڈلسٹ ہے. اس نے ماسٹرز کیا, پھر ایم فل کیا, دونوں میں گولڈ میڈلسٹ ہے. لیکن سی ایس ایس کے امتحان میں میں نے اس کو کیمسٹری نہیں رکھوائی, کیونکہ سی ایس ایس کی ریکوائرمنٹس ہی کچھ اور ہیں. سی ایس ایس کے بیچ میں کیمسٹری رکھے گی, اس کے نمبر ویسے آ ہی نہیں سکتے جو وہ انٹرنیشنل ریلیشن رکھ کے یا کوئی اور سبجیکٹ رکھ کے رکھ سکتی ہے. تو جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے پڑھیں, اپنی پڑھائی کو اس کے سی ایس ایس کے حوالے سے ڈیزائن نہ کریں. اچھا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, مطلب اکثر میں نے سنا ہے میرے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ اگر آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے نا تو آپ چند سال پہلے جی مطالعہ کرنا شروع کر دیں. آپ چاہے ڈگری جب بھی آپ کی کمپلیٹ ہو, آپ ساتھ میں اخبار پڑھیں, آپ ساتھ میں نیوز کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے گورنمنٹس کون سی چل رہی ہیں, ان کی پالیسی میکنگ کیا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب سی ایس ایس کرنا ہے تب سے ہی اسٹارٹ کرو. نہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل درست کہتے ہیں. میں نے جو پہلے بات کی ہے وہ یہ نہیں کی. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سی ایس ایس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں گی. وہ تیاری ہی علیحدہ ہے, وہ ڈیزائن ہی علیحدہ ہے. اچھا, جو دوسری بات آپ کی بالکل درست ہے, اور اس حد تک درست ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو بھی 3rd ایئر میں ہے اس کو سی ایس ایس کی بھی تیاری شروع کروا دی ہے. جو 8ویں والا ہے اس کو بھی شروع کروا دی ہے, کچھ چیزوں کے اوپر اس کو ڈال دی ہے. تو سی ایس ایس کے لیے اگر کسی بچے یا بچی نے اپیئر ہونا ہے تو اس کے جو والدین ہمیں ہماری بات سن رہے ہیں, بہت اچھا ٹائم ہے میٹرک کے بعد. اچھا, میٹرک کے فوراً بعد, میٹرک کے بعد جی آپ اس کو ڈال دیں, اس کو انگلش پڑھنے کے اوپر لگائیں, اس کو کرنٹ افیئرس کی طرف لے کر آئیں, اس کو اچھے اچھے پروگرام سنوائیں, اس کو تقریریں کروائیں, اس کو حالات حاضرہ کی طرف لے کر جائیں تاکہ بچہ پب جی نہ کھیلے, اس طرح کی چیزوں کی طرف آ جائے. گیمنگ کی طرف ویسے بھی اگر آپ کا رجحان کم ہوتا ہے تو آپ پریکٹیکل لائف میں چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں. شاہ صاحب, آپ سے اگلا سوال پوچھ لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ اسٹڈی کرنے میں بہت دقت ہو رہی ہے, سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں, خاص کنسنٹریشن نہیں دی جا رہی, کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ زیادہ تر جو چیلنج ہے نا ان بچوں کا ہوتا ہے جن کا گول کلیئر نہیں ہوتا. بذات خود آپ کا جو مقصد ہے نا اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. آپ مثال لے لیجئے نا, کسی کو بخار ہے تو وہ کیا ڈھونڈے گا؟ پیناڈول ڈھونڈے گا. اس کو کہا جائے کہ اور بڑی آپشنز ہیں, وہ کہے گا نہیں جی مجھے بخار ہے, مجھے اسی کی دوائی دیجیے. اس طرح کسی کو بھوک لگی ہے, اس کو دنیا جہان کی ہر چیز آفر کریں, وہ کھانے کو ہی ڈھونڈے گا اور فوکس ہوگا کھانا. بالکل. پیاس لگی ہے, پانی کا گلاس کہیں کونے میں پڑا نظر آ جائے گا. اس طرح اگر واقعی کسی نے پڑھنا ہے, کہیں پہنچنا ہے, اپنا وائی کلیئر کرے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. وہ جو وائی ہے پتہ ہونا چاہیے کیوں, اگر وہ وائی کلیئر ہے تو فوکس خود ہی بن جائے گا. اچھا, دوسرا میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں انہیں آؤٹ بھی کرے. ہماری زندگی میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگین ڈوپامین پیدا کرتی ہیں, وقتی طور پہ اٹریکٹ کرتی ہیں, لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے سرکلز ہو سکتے ہیں, ایسے دوست ہو سکتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز, ٹی وی, میڈیا, سوشل میڈیا, آج کل ریلز ہیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی انرجی بچائیں اور اس انرجی کو آپ استعمال کریں کسی خیر کے کام میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے بھی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, بٹ انٹینشنلی ان کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایڈ کروں؟ ضرور ضرور. بڑا مؤثر سر نے جواب دے دیا اس حوالے سے. اچھا, بس اس کے بعد جو چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ صرف ایک مثال ہے. وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ٹریڈ مل پڑی ہوئی ہے. میرے بچہ جو ہے وہ ٹریڈ مل پہ نہیں بھاگتا, اس کو جم بھیج دو تو بڑا بھاگ بھاگ کے وہ سارا کچھ ماحول ہے نا, ایک پوری انوائرمنٹ ہے جس کو
باقی تمام فارمولے لگا کے بھی اگر کنسسٹنسی کا پرابلم آ رہا ہے تو جس طرح سر نے بتایا کہ اپنے ارد گرد وہ لوگ کر دے جو اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہیں, جن کے گول کلیئر ہیں, جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں, جو محنت, ان کو دیکھ دیکھ کے آٹومیٹکلی وہ اس ٹریک کے اوپر چلنے لگ پڑے. ایگزیکٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ویسے بھی آپ کی پرسنالٹی چند سالوں میں وہی بن جاتی ہے جو آپ کے قریبی 5 لوگ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بڑا فوکس میں رکھنا, اسی لیے ماں باپ شروع سے ہی کہتے ہیں کہ صحبت اچھی رکھنی چاہیے, دوست اچھے رکھنے چاہیے. اور دوست ہوتے اسی لیے ہیں کہ آپ کو وہ گولز کی طرف آگے لے کر جائیں, نہ کہ اس طرف کہ آپ کے گول سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں. کانورسیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور شاہ صاحب کے جو ہیں سوالات بہت سارے ابھی باقی ہیں, اور میرے بھی ہیں, پر شاہ صاحب آپ کریں اب سوال. اچھا, میرا عاصم صاحب سے سوال, میں بتاتا چلوں کہ عاصم صاحب جو ہیں وہ سول سرونٹ ہیں, بڑے قابل آفیسر ہیں. اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ کن بچوں کو سی ایس ایس کرنا چاہیے, سی ایس ایس کیا ہے, سی ایس ایس کو کیسے سمجھنا ہے. میرا سوال اب یہ ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے وہ جو آپ بتا رہے ہیں کرائٹیریا ہے, اور وہ جو ہے وہ ایف اے, بی اے, ایم اے, انجینئرنگ, میڈیکل میں جو کچھ ہم پڑھے ہوتے ہیں وہ پیٹرنز نہیں ہیں. آخر کیا چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, کیا اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے, جس کو اگر ہم پہلے ہی سامنے رکھیں, کلیئرٹی ہو ہمارے گولز کی, بچوں کی, پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی, تو پریپریشن اچھی ہو سکتی ہے. سر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی انگلش ضروری ہے. مطلب ایک سی ایس ایس چونکہ بچوں کو کٹ شارٹ کرنے کے لیے ہزاروں میں سے نکال کے اس کو 400 تک لانے کے لیے, جن کا پھر آگے انٹرویو لینا ہے, تو جو کرائٹیریا فیڈرل پبلک سروس کمیشن استعمال کرتی ہے یا پی پی ایس سی یوز کرتی ہے وہ انگریزی ہے. تو اچھی انگریزی, اچھی سے مراد اچھی گرامیٹیکلی درست انگریزی ہونا ضروری ہے, یہ ایک بات. دوسرے نمبر پر اچھے انالیٹیکل سکلز ہونا ضروری ہیں. انالیٹیکل سکلز, تجزیاتی سکلز, کیونکہ سی ایس ایس کے بیچ میں کبھی بھی رٹا بیس چیزیں نہیں آ رہی ہوتی. ایسی کبھی کوئی سوال نہیں آئے گا جس کو آپ گھر سے پڑھ کے گئے ہوں. بلکہ میں تو اپنے اس حد تک فرم ہوں اپنے اس بلیف میں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا بچے جو مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھے ہیں اور کوئی سوال آپ کو لگے کہ بہت آسان آ گیا, اس کو ری چیک کریں, اس میں کوئی ٹرک ہوگا, زیادہ دھیان سے اس میں کوئی ٹرک ہوگا. کبھی اتنا آسان سوال ہو ہی نہیں سکتا, اس میں کچھ نہ کچھ بات اس نے لازمی طور پر ڈالی ہوئی ہوگی. تو انالیٹیکل سکلز. تیسرے نمبر پہ سر پریشر ہینڈلنگ. مطلب دیکھیں نا, سی ایس ایس کے بیچ میں ایک دن میں 2 پیپر لے رہے ہوتے ہیں. وہ دراصل دیکھنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان جب اس کو پریشر دیا جائے تو وہ کس طریقے سے اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اسٹریس مینجمنٹ کیسا کر سکتا ہے. چوتھا نمبر پریزنٹیشن سکلز. پریزنٹیشن سکلز مطلب ایک بات کو ایک عام آدمی ایک انداز میں کرے گا, دوسرا آدمی ایک سمرائزڈ وے میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہوگا کہ کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آرگومنٹ, کتنے کنونسنگ انداز میں کوئی بندہ اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی ان تمام افسروں نے, ان تمام لوگوں نے پاکستان کے مختلف شعبے میں جا کے یہی کام کرنا ہے. انہوں نے گورنمنٹ کا کیس پریزنٹ کرنا ہے, انہوں نے مختلف چیزوں کو انالائز کرنا ہے, انہوں نے اس کے اوپر ڈیسیژنز دینے ہیں, انہوں نے بہت ساری جگہوں پر معاملے کو پلیڈ کرنا ہے, گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن بننا ہے. تو پھر انالیٹیکل سکلز اور پریزنٹیشن سکلز جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو. اچھا, ریٹن کلیئر ہو گیا اب کسی کا بھی, جیسے ہر سال ہوتا ہے کتنے لوگ ریٹن کلیئر کر جاتے ہیں, اس کے بعد انٹرویو آتا ہے, بڑا پریشر ہوتا ہے انٹرویو کا. انٹرویو میں کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور آپ اپنا جو انٹرویو تھا وہ بھی تھوڑا سا یاد کروائیے نا, کون انٹرویو لینے والے تھے, وہ پینل کون تھا, ان کے سوال کیا تھے, یا بعد میں خیال آیا ہو کہ کاش یہ جواب دیتے, یا لگ رہا تھا کلیئر ہو جائے گا یا رہ جائیں گے. سر یہ ہے کہ جسٹس بھگوان داس صاحب اس وقت ایف پی ایس سی کے چیئرمین تھے, پینل کو وہ ہیڈ کر رہے تھے, اور ساتھ ان کے پولیس سروس سے ریٹائرڈ آفیسر تھے, آجی صاحب تھے, کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ان کے ساتھ تھے, جو ایف پی ایس سی کے پینل ایگزیکٹ باقی سب کے نام مجھے یاد نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بڑی بات کی کہ بعد میں مطلب بندہ ہر سوال کو سوچتا ہے, جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا تب تک آپ اپنے ہر جواب کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یوں کی بجائے یوں کہہ دیتا, میں یوں کی بجائے یوں کہہ دیتا, میں اس طرح کر لیتا. یہ لازمی طور پر ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. لیکن ایک چیز سر ضرور ہوتی ہے, وہ یہ کہ ایک انسان کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا پینل اس سے کنونس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بالکل. جب جو پینل ہے وہ کیا چیز دیکھتا ہے, نالج آلریڈی اسیس ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاس ریٹرن کا پورا رزلٹ ہے. اچھا, اب ایک چیز تو پینل یہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نمبر ہیں, جو آپ کے مارکس ہیں, وہ آپ کے دراصل آپ کے نالج کے مطابق ہیں, اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں, پرسنالٹی کے ساتھ مطلب مثلا یہ کہ ایک بندے نے فرض کریں کہ ریٹرن میں بہت اچھے نمبر اس کے آ گئے, بہت زیادہ اس نے زیادہ نمبر لے لیے,
لیکن پریکٹیکلی جب سامنے بٹھا کے 4 اس سے سوال کیے اس کو جواب ہی نہیں آ رہے تو وہ پچھلے نمبروں کو ویٹیج نہیں دے رہے ہوں گے, وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو پچھلا اس نے جو پرفارم کیا اس کا نالج کا لیول اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. تو ایک تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس نے ریٹن میں پرفارم کیا ہے کیا اس کا جو نالج لیول ہے اس کے ساتھ وہ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سر دوسرے نمبر پہ اس کا کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ ایک انسان کتنے مؤثر انداز میں, کیونکہ الٹیمیٹلی جن جگہوں کے اوپر سرو ہونا ہے وہ پبلک ہینڈلنگ کی, پبلک ڈیلنگ کی پوسٹس ہیں, جہاں پہ لوگوں کو ملنا ہے, جہاں پہ عوام کو ملنا ہے, جہاں پہ پولیٹیشنز کو ملنا ہے, جہاں پہ دوسرے ملک کے ان کی سروسز کے لوگوں کو ملنا ہے, ان کے نمائندوں کو ملنا ہے. تو اچھے کمیونیکیشن سکل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں بندے کا کانفیڈنس کہ ایسپائرنٹ جو ہے اس میں اعتماد کتنا ہے, پھر سٹریس کو وہ کتنی کامیابی سے ہینڈل کرتا ہے. 4 5 6 8 10 سوال انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کنفرم ہوتا ہے کہ بچے کا جواب نہیں آتا ہوگا, غلط ہوگا. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کو سوال نہیں آیا, ایسپائرنٹ کو اس کا جواب نہیں آیا, تو اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد میں اس کا رویہ کیا بالکل ہی وہ گر گیا ہے, ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا ہے, پسینے چھوٹ گئے ہیں, یا وہ اعتماد سے رہا ہے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اچھا میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی جن کا میں چاہوں گی کہ آپ مختصراً جواب بھی دیں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں اور اتنے سارے ہیں کہ ہم شاید اس کو کور نہیں کر پائیں گے, بٹ پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام انسان CSS کر سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوں گے, بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھے ہوں گے, انگریزی فر آتی ہوگی تو ہی کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. ہاں اس سے مختصر جواب میں نہیں دے سکتا, بالکل کر سکتا ہے, کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے کیا یہ ایک اچھی فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھی فیلڈ ہے, اس سے اچھی فیلڈ شاید نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے بیچ میں رہ کے وہ اپنے گھر کو بھی بخوبی مینج کر سکتی ہیں, اتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, ان کی گرومنگ کے بہت اپرچونیٹیز ہیں. پھر جس طرح کا دیکھیں نا معاشرے کی ترقی کے لیے ان کا اہم رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ہر فیلڈ میں ظاہر ہے ضروری ہے. میرا آخری سوال ہوگا, اس کے بعد شاہ صاحب پوچھیں گے. میرا آخری سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ CSS کے امتحان میں کوئی کرپشن ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک فیملی میں 5 10 CSP آفیسرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہو رہی ہوگی, تبھی یہ سب چلے گئے, سفارشیں ہو رہی ہوں گی. سو از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ یہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے طرح مارا ہے, پہلے میں نے 5 کی فکر اپنی فیملی کے حوالے سے. نہیں یہ سوال ہے, دیکھیے یہ ضروری ہے, لوگوں کی پرسیپشن بھی تو ہم نے چینج کرنی. اگر آپ سول سروسز اکیڈمی پہ جائیں جہاں تمام آفیسرز ٹریننگ کرتے ہیں تو میجورٹی جو آپ کو آفیسرز وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہوئے ملیں گے زیادہ تر وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچے بچیاں ہیں, جن کے پاس نہ سفارش ہے نہ جن کے پاس شاید پیسہ ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ فیئر ترین there is no corruption. بس یہ ہے کہ پڑھنے کا پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے, شروع سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اپنے گھر میں. ایک چیز البتہ اور ہوتی ہے وہ یہ کہ جس سے نہیں ہوتا, بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں جن سے نہیں ہوتا ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمارا اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں پہ کرپشن تھی, کسی دوسرے نو سیٹ مل گئی. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سب مل کے کھائیں. نہیں مل کے کیوں کھائیں جی, مل کے کھانا ہی کھائیں گے اب. اچھا جی, میں ایک تو شکریہ ادا کروں گا عاصم صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور اتنا شاندار ہمیں آج میں کنٹینٹ مل گیا, اتنی باتیں مل گئیں. میں ساتھ ہی ساتھ ضرور کہوں گا کہ یہ فاؤنڈیشن کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے, جس کو کبھی شاید ابتدا جب ہوئی تھی اس پروجیکٹ کی تو ہمارے چیئرمین صاحب نے ابتدا کی, اس کے پہلے ڈونر اورنگزیب چودھری صاحب تھے, اور پہلے بیچ میں کچھ 70 بچے تھے جن کو انہوں نے فنڈ کرنا شروع کیا, اور اس بیچ کا رزلٹ آ چکا ہے, اور اس میں کہہ لیجئے کوئی تقریباً 17 بچے ایسے ہیں جو مختلف جگہ پہ پوسٹڈ ہیں. ان میں کچھ جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ پوسٹ ہیں, کچھ جو ہیں وہ کسی اور محکمے میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرو کر رہے ہیں. اور یہ ایک مثال ہے اپنی مدد آپ کے تحت. بہت سی اس میں گائیڈنس عاصم صاحب کی, عاصم صاحب کے دوستوں کی رہی, جنہوں نے میں سمجھتا ہوں بغیر کسی لالچ کے بڑی ڈیووشن کے ساتھ اس بیچ کو لے کر چلے, اور آج وہ دیکھیے پودے لگ گئے جو درخت بنیں گے, چھاؤں دیں گے, پھل دیں گے, اور آنے والے دنوں میں نسلیں ان سے مستفید ہوں گی. ایک شخص جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو 35 سال سرو کرتا ہے, 35-38 سال, اور وہ 35-38 سال جب سرو کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اس کے والدین کے لیے بھی, اس کی فیملی کے لیے بھی. اور کتنے خیر کے کام ایک سگنیچر ہوتے ہیں, کسی کا نصیب بدل جاتا ہے. تو میں انتہا کا اگین شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر بیرا آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہاں پر ہم اجازت چاہتے ہیں. بالکل ہم اجازت چاہتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی عاصم صاحب آپ کوئی ایک آخری پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو, نوجوان نسل کو, اور اسپیسیفکلی CSS ایسپیرنٹس کے لیے کوئی پیغام دیں گے تو شاید وہ بہت خوشی محسوس کریں گے. دیکھیں بس آخری پیغام یہ ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ خواب بڑے رکھیں,
کیونکہ منزل اسی کو ملتی ہے جو منزل تک جانے کا سوچتا ہے, جو منزل کو اپنے خوابوں میں بساتا ہے. خواب بڑے رکھیں اور چلنا شروع کر دیں, منزل مل جائے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے, بڑی اچھی آپ کی کانورسیشن رہی. ارشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ وی آر اینڈنگ دا شو, بٹ ہم اسی طرح کے امیزنگ شوز کرتے رہنے والے ہیں اور جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد رہنے والے ہیں. تو آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے, آپ کا اور ہم سب کا. اللہ حامی و ناصر.